تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعدہ ورگی تو بے شمار درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے ظہور امام مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ یہ تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کی، لیکن بڑی نشانیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گی تو یکے بعد دیگرے اس طرح سے اس کا ظہور ہوگا کہ جیسے ایک ہار میں پروئی ہوئی موتیاں ہوتی ہیں، اگر اس کے دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو ایک کے بعد ایک سے لگاتار ایک کے اوپر ایک گرتی ہیں، ایسے ہی جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو بالکل ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی، ان کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوگا۔ اور ان بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے کہ میری امت میں میرے خاندان سے یعنی قریش سے، بلکہ میرے نسب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک ایسے امام کا ظہور ہوگا، ایک خلیفہ ظاہر ہوں گے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا اس سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی تھی، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین ان سے اس قدر خوش ہوگا کہ آسمان سے بھی برکتیں نازل فرمائے گا، زمین میں اپنے خزانوں کے لیے اگل دے گی، اور وہ لوگوں کو مال اس طرح سے دیں گے، نوازیں گے کہ گنتی نہیں کریں گے۔ آسمان والے بھی ان سے خوش ہوں گے، زمین والے بھی ان سے خوش ہوں گے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگی، یعنی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد اب امام مہدی موجود ہوں گے کہ دجال کا ظہور ہوگا، دجال ظاہر ہوگا، دجال ابھی موجود ہوگا جسے قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام دجال قتل کر کے فارغ ہوں گے کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ اس طرح سے ان سے مسلمانوں کو بچا کر کے طور پہاڑ پر لے جائیں گے، تو اس طرح سے ایک کی موجودگی میں دوسرے کا ظہور ہو جائے گا۔ بڑی نشانیوں کا ظہور جب ہوگا تو اس طرح سے کہ ایک نشانی بھی موجود ہے اور دوسرا اس کی موجودگی میں ظاہر ہو جائے گا۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ جیسے موتیوں کا ہار اس کے دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو ایک کے بعد ایک ایسے گرتی ایک کے اوپر ایک، ایسے ہی ظاہر ہوں گے قیامت کی بڑی نشانیاں۔ تو ان بڑی نشانیوں میں سے امام مہدی کا ظہور اور نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ کو، ہدا یہدی کے معنی ہدایت دینے کے ہیں، اسی سے مہدی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا تھا کہ علیکم بسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، تو میرے بعد جب اختلافات دیکھو گے تو میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اور دین میں نئی نئی بدعات نکالنے سے بچنا۔ تو اپنے خلفائے راشدین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، اے اللہ اسے امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا دے۔ تو اس طرح سے یہ ایک لقب ہے۔ تو لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں جو جس امام مہدی کا تذکرہ ہوگا وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی جو آخر میں ظاہر ہوگی، یعنی قرب قیامت کے جب قریب ظاہر ہوں گی، ان کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا جانے والا ہے۔ اور چونکہ
امام مہدی کے ساتھ ساتھ نزول عیسیٰ کا بھی گہرا تعلق ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی تذکرہ کیا جانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے ایک پیغمبر ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، جنہیں اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کائنات کے سب سے آخری نبی وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سب سے قریب یہ تو تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، اللہ کے بھائی ہیں، جن کا دین ایک تھا، شریعتیں مختلف تھیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے سب سے قریب عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ میرے اور ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ جب یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، بادشاہ سے شکایت کر کے انہیں پھانسی پر چڑھوانے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ایک شخص کو ان کا ہم شکل بنا دیا۔ لوگوں نے اسے پھانسی دے دی اور سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب آسمان سے زندہ نازل ہوں گے، اس زمین پر اتریں گے، لیکن اس وقت وہ نبی بن کر نبی کی حیثیت سے نہیں اتریں گے، بلکہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اتریں گے۔ آپ کے ایک امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور قرآن و حدیث پر عمل کریں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، حج عمرہ کریں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا۔ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جہاں قبر ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی، وہاں ان کو دفن کیا جائے گا، اور پھر قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام، جو قیامت قائم ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر و عمر کے درمیان اپنی قبر سے نکلیں گے۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ احادیث کے اندر موجود ہے تفصیل کے ساتھ، جن کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا ہے، جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 159 ہے، 159، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائے گا، یعنی اس وقت جو موجود ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت سب کو ایمان لانا ہوگا، یا تو ایمان لائیں گے یا تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں ختم کر دیں گے، ساری ملت سارے دین کو ختم کر دیں گے، زمین پر صرف اسلام باقی رہے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ان پر عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 کے اندر 61 کے اندر اللہ رب نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو تم ان کے بارے میں شک نہ کرو۔ یہ مختصر طور پر میں نے 2 آیتیں ذکر کی ہے، اس سے پہلے کے آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہاں اس ٹکڑے کو حصے کو ذکر کر کے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان آیتوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور انہیں قیامت کی ایک نشانی قرار دی جا رہی ہے، اور بتلایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے زمین پر تو اس وقت وہ سب کو اسلام کی دعوت دیں گے، جو اسلام قبول کرے گا وہی باقی رہے گا، ورنہ اس کے خلاف کوئی بھی دین، کوئی بھی ملت یا کسی پر عمل کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، سب سے وہ جہاد کریں گے اور سب کو قتل کر دیں گے۔ جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کریم کے عظیم مفسر صحابی ہیں، یا اسی طرح سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح سے بڑے بڑے جو صحابہ کرام، تابعین اور بڑے مفسرین جو گزرے ہیں، سب کہتے ہیں کہ دونوں آیتوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، قیامت کے قریب اتریں گے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے صحابہ کرام کی تفسیر تھی، ائمہ کرام کی تفسیر تھی۔
آئیے دیکھیں احادیث کے اندر کیا تذکرہ ہے. تو سب سے پہلے بخاری مسلم کی ایک روایت جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3449 3449 اور اس طرح سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث 398 398. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تمہارے درمیان لیکن امامت تمہیں میں سے ایک شخص کرائے گا. وہ امام کے حصے سے نازل نہیں ہوں گے بلکہ امامت تمہارے اندر ہوگی. یعنی اس امت کے مقام و مرتبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ امت اللہ کے نزدیک کتنی افضل ہے, کتنی بہترین ہے کہ ایک نبی بھی اس امت کے امتی کے پیچھے نماز ادا کرے گا. اس مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 میں اللہ نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة. صحیح مسلم حدیث نمبر 395. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی, ہمیشہ حق کے لیے لڑتی رہے گی. ظاہرین الی یوم القیامہ, قیامت تک حق پر غالب رہے گی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فینزل عیسی ابن مریم, پھر عیسیٰ علیہ السلام عیسی ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. فیقول امیرہم, تو اس وقت جو مسلمانوں کا امیر ہوگا, جو امام ہوگا, وہ کہے گا تعال صلی لنا, اے اللہ کے نبی اے عیسی ابن مریم آئیے آپ نماز پڑھائیے. فیقول لا, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, ان بعضکم علی بعض امراء, تم میں سے بعض کا امیر ہے. تکرمت اللہ ہذہ الامہ, یہ اللہ کی طرف سے اس امت کی تکریم ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو شرف حاصل ہے کہ تم میں سے ہی بعض کا امیر ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ساری حدیثیں انتہائی درجے کی, نہ صرف صحیح ہے بلکہ انتہائی درجے کی صحیح ہے. اس میں کسی شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے اندر صرف امیر کا تذکرہ کیا گیا ہے, ان کا نام نہیں بتلایا گیا کہ کون ہوں گے. مسلمانوں کے اس وقت جو امیر ہوں گے, امام ہوں گے, جو کہیں گے کہ اے عیسی ابن مریم آئیے آپ نماز پڑھائیے, وہ کون سی نماز ہوگی, وہ کون سے امیر ہوں گے, اس کا تذکرہ دوسری احادیث کے اندر ہے. ان کا نام بھی بتلایا گیا ہے اور نماز کا وقت بھی بتلایا گیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا. اور وہ امیر, وہ امام جو ہوں گے, جو بلائیں گے, جو کہیں گے کہ آپ, وہ پیچھے ہٹیں گے اور اپنی جگہ ان کو دے دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے, وہ امام مہدی ہوں گے. جیسا کہ مسند حارث بن ابی اسامہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے, جس کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنار المنیف کے اندر ذکر کیا ہے. اور حدیث کے راوی بھی وہی ہیں, یعنی صحیح مسلم کے حدیث کے راوی بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور مسند حارث بن ابی اسامہ کے حدیث کے راوی بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور الفاظ بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں. فرماتے ہیں ینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم المہدی تعال صلی بنا, کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے تعال صلی بنا, آپ آگے آئیے, آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے. فیقول لا, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, ان بعضکم علی بعض امراء, تم میں سے ہی بعض کا امیر ہے. تکرمت اللہ لہذہ الامہ, یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل, اللہ کی طرف سے امت کو یہ عزت دی گئی, یہ مقام دیا گیا ہے کہ تم میں سے ہی بعض کا امیر ہے. تو دیکھیں کس طرح سے ایک حدیث دوسرے حدیث کی وضاحت کرتی, تصریح کرتی. کہ صحیح مسلم کے اندر اس طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں
صحیح مسلم کے اندر، لیکن ساری حدیثوں کو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ احادیث کی کتابوں کے اندر تقریباً 50 حدیثیں ہیں جو امام مہدی کے بارے میں نشاندہی کرتی ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو آخر میں ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح سے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے امام مہدی کا انکار کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے ان کے نام پر اپنی دکان چلانے کے لیے دعوے بھی کیے ہیں۔ حالانکہ آپ ان کے بارے میں احادیث میں پڑھیں گے تو آج جو لوگ آج یا بعد اس سے پہلے جتنے لوگ دعوے کر چکے ہیں ان سے ان کی کوئی بھی صورت ملتی جلتی نہیں۔ جیسا کہ میں احادیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 4282 اور ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی عظیم صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 4282۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا میں دنیا کے دن ختم ہو جائے، صرف ایک ہی دن باقی بچے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس دن کے اندر امام مہدی ظاہر ہوں گے۔ ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ نے فرمایا من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے ہوگا، میرے گھرانے میں سے ہوگا، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ یعنی جیسے میرا نام محمد اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے، ایسے ان کا نام جو امام مہدی ظاہر ہوں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یعنی ان کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں پوری زمین کے اندر عدل و انصاف ہوگا۔ اور دوسری احادیث میں تشریح ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث کے اندر کس قدر عدل و انصاف ہوگا، اس کا نتیجہ ایسا ہوگا کہ شیر اور اونٹ ایک چراگاہ میں چریں گے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، آسمان سے بابرکت بارش نازل ہوگی، زمین اپنے خزانے اگائے گی، زمین اپنے خزانے نکالے گی، اور اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پوری جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ اسے مسلم کی طرح آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو لمبی احادیث موجود ہے اور سب پوری تشریح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کما ملئت ظلم و جورا، جیسے اس سے پہلے ظلم و جور سے دنیا بھر چکی ہوگی۔ یعنی ان کے نازل ہونے سے پہلے، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کے اندر بہت زیادہ ظلم و فساد ہوگا، بہت زیادہ ظلم و فساد ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اس کو بھی لوگ قتل کریں گے۔ لوگ ظلم سے، زیادتی سے، دنیا کے فساد سے پریشان ہوں گے اور تلاش کر رہے ہوں گے کہ کون ان کی حالت کو درست کرتا ہے، کون ان کی حالت کی اصلاح کرتا ہے۔ ایسے شخص کی تلاش میں ہوں گے لوگ۔ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے زمین کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 4284، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، آپ نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور ایک ضعیف روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے تھے حسن اور حسین، تو حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتنا بہترین فیصلہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے اتحاد کے لیے جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تھا تو انہوں نے اپنے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی تھی،
جب اس وقت اختلافات چل رہے تھے، لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کیا آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں اتحاد کروائے گا اور اختلافات کو ختم کرے گا۔ تو انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہ صلہ دیا، انعام دیا ہے کہ انہی کی نسل میں سے، انہی کی اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، جو زمین کو، جو ایسی خلافت کریں گے کہ زمین کو اگلے انصاف سے بھر دیں گے۔ اس طرح سے یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی روایت۔ اسی طرح سے مسند احمد ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، امام مہدی یہ میرے خاندان سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی ان کی پیدائش سے لے کر کے بڑے ہونے تک 40 سال کی، بعد حدیث کے اندر کہ آیا کہ 40 سال ان کی عمر ہوگی، اتنی عمر تک کسی کو کچھ پتا نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے، ایک رات کے اندر ان کی اصلاح ہو جائے گی اور لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہاں یہی ہیں، اور پھر ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے اور وہ اس طرح سے عدل و انصاف کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یخرج فی آخر الزمان اذا قال الرجل اللہ اللہ قتل، مستدرک حاکم کی روایت، یہ اس کا ظہور کب ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حالانکہ صحابی کا قول بھی اس معاملے میں جو آخرت کی پیشین گوئیوں کے تعلق سے ہیں، قیامت کے نشانوں کے تعلق سے ہیں، جو غیر سے متعلق ہیں، جب صحابی کوئی بات کہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اپنے خیال سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے، ضرور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، اگر سے کہتے وقت انہوں نے یہ استعمال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، لیکن چونکہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جو ایک نبی خبر دے سکتا ہے اور نبی سے سن کر ہی کوئی صحابی کہہ سکتا ہے، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی مرفوع حدیث کے حکم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول جو کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک شخص ایسا ظاہر ہوگا، یخرج فی آخر الزمان اذا قال الرجل اللہ اللہ قتل، یعنی زمین میں اتنا فتنہ فساد ہوگا، اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ اگر کوئی آدمی اللہ اللہ بھی کہتا ہوگا تو لوگ اسے قتل کر دیں گے کہ زمین پہ اللہ کا نام کیوں لیتا ہے۔ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ اسلام کا بول بالا کریں گے۔ اسی طرح سے آئیے دیکھیں ان کی مزید صفات، ان کی پہچان اللہ کے رسول نے کیا بتلائی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4285 کے اندر آپ نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث، فرماتے ہیں کہ المہدی منی، مہدی ہم میں سے ہوں گے، اجل الجبہتی، چوڑی پیشانی والے ہوں گے، اقنل الانفی، لمبی ناک والے ہوں گے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے زمین اس سے پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یملکو 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کریں گے، ان کی حکومت کی مدت 7 سال رہے گی۔ یہ ابو داؤد مستدرک حاکم کی روایت۔ اس طرح سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تفصیل کے ساتھ ان کی ایک ایک نشانی بتلائی، ان کا نام، ان کی پیشانی، ان کی ناک، ان کا مدت خلافت، اور یہاں تک کہ کہاں ظاہر ہوں گے وہ بھی بتلایا اللہ کے رسول نے، کہاں ظاہر ہوں گے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4286 ہے، اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی راویہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہے جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، ام المؤمنین ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، ایک خلیفہ کے موت پر اختلاف ہو جائے گا۔ ان کے ظہور کا وقت کیا ہوگا؟ کسی خلیفہ کا موت ہوگی اور اس وقت مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا کہ اب کون خلیفہ بنے، اور اس اختلاف سے بچنے کے لیے امام مہدی جو ہوں گے وہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے اور مکہ جا کر اپنے گھر میں چھپ جائیں گے، یعنی وہ خلافت کو پسند نہیں کریں گے اپنے لیے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، آپ نے اپنے امت کے تعلق سے یہ خبر بھی اپنے بتلایا کہ امیر اسے بناؤ، عمارت کے لیے بہتر وہ شخص ہے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہو، جو خلافت مانگے کہ مجھے خلیفہ بناؤ اس کو کبھی نہیں بنانا چاہیے، وہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے اور چھپ جائیں گے،
لیکن لوگ انہیں ان کے گھر سے نکال کر لائیں گے، مکہ کے لوگ انہیں ان کے گھر سے نکالیں گے اور نکال کر خانہ کعبہ کے پاس لائیں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بیچ میں وہاں ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، حالانکہ وہ ناپسند کر رہے ہوں گے کہ نہیں میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا ہوں، لیکن لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، جب اختلاف ہوگا تو اس وقت ایک شخص مدینہ سے نکل کر مکہ چلا جائے گا بھاگ کر، اور لوگ اسے اس کے گھر سے نکالیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ پر اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر جب یہ بیعت ہو جائے گی تو ملک شام سے ایک لشکر نکلے گا ان کے اس بیعت کو کچلنے کے لیے کہ یہ کیوں متحد ہو رہے ہیں، کیوں جمع ہو رہے ہیں، حالانکہ امام مہدی کے پاس اس وقت کوئی لشکر نہیں ہوگا، کوئی ہتھیار نہیں ہوگا کہ ان کا مقابلہ کریں، اس وقت کمزوری کی حالت میں ہوگا، ابھی تو خلیفہ بنے ہیں اور وہ بھاگ کر کیا ان کے پاس پہلے سے کوئی حکومت موجود نہیں ہوگی، تو ایسی حالت میں کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین کی تائید فرمائے گا، ان کی مدد کرے گا، کس طرح سے کہ لشکر جو ملک شام سے نکلے گا ان کو ختم کرنے کے لیے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا، چٹیل میدان ہے، اس بیدا کے مقام پر اللہ تعالیٰ ان سب کو دھسا دے گا، وہ پورا کا پورا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، اس طرح سے دھسے گا کہ جب پچھلا حصہ دھسے گا تو اگلا حصہ پوچھے گا تم لوگ کیسے اس کس حال میں ہو، تو اتنے میں جب وہ پوچھ رہا ہوگا تو اگلا حصہ بھی دھس جائے گا، صرف ایک شخص ان سے الگ ہوگا، وہ بھاگ کر کے جائے گا، وہی ساری خبر دے گا کہ کس طرح سے لشکر دھسا ہے، باقی وہاں کوئی نہیں دوسرا بچے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے تائید فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد جب لوگ دیکھیں گے یہ حادثہ سنیں گے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کی تائید اللہ نے کی ہے کہ ان کو جو ختم کرنے آ رہا تھا اس لشکر کو پورے دھسا دیا ہے، تو لوگ عراق سے پوری جماعتیں نکل کر آئیں گی، ملک شام سے بڑے بڑے علماء اور صلحاء نکل کر آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو طاقت و قوت پہنچائیں گے، اور پھر بہت بڑی فوج ان کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قریش میں سے ایک شخص جس کا ننیحالی رشتہ بنو قلب سے ہے وہ ان کے خلاف خروج کرے گا اور ان کے خلاف اپنے لشکر جمع کر کے لائے گا، ان سے مقابلہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شکست دے گا، امام مہدی کو فتح دے گا، اور اس کو امام مہدی لے کر کے نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد ملک شام کے وابق میدان میں رومیوں سے عیسائیوں سے بہت بڑی جنگ ہوگی تقریباً 4 دن تک، اور پھر وہاں وہ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد فتح پانے کے بعد قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ یعنی جس کا نام استنبول ہے، جس کے 3 طرف سے سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے، وہاں جائیں گے تو وہاں لڑنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی، بلکہ وہاں صرف 3 بار لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے اور تینوں دیواریں گر جائیں گی۔ پہلے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو ایک طرف کی دیوار گرے گی، پھر دوسری بار کہیں گے دوسری طرف سے گرے گی، تیسری بار کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری حکومت ان کے حوالے کر دے گا اور اس طرح سے داخل ہوں گے، فتح پا جائیں گے۔ ابھی وہ مال غنیمت وہاں سے تقسیم کر رہے ہوں گے، اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوں گے کہ ان کے پاس ایک آواز آئے گی کہ دجال تمہارے اہل و عیال میں نکل گیا ہے، وہ لوگ وہاں سے لوٹیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ تفصیل کے ساتھ باب ذکر دجال میں پڑھ سکتے ہیں، کتاب الفتن کے اندر باب ذکر دجال کے اندر یہ ساری آپ تفصیل پڑھ سکتے ہیں، میں مختصر طور پر لے کے چل رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ تو لوگ لوٹیں گے لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ ملک شام میں آ جائیں گے، واپس پہنچیں گے تو دوبارہ پھر سے خبر آئے گی اور پتہ چلے گا کہ ہاں دجال ظاہر ہو چکا ہے اور یہ خبر سچی ہوگی۔ پھر امام مہدی لوگوں کو لے کر کے صفحے درست کریں گے رات کے وقت، اور دجال ملک شام کے قریب ایک جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوگا اور اس سے لڑائی کرنے کے لیے تیاری کریں گے کہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، تو اتنے میں انہیں ایک آواز سنائی دے گی، وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو وہاں ایک سفید بادل نظر آئے گا اور بادلوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے نازل ہوں گے، نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لمبی روایت ہے دجال کے ذکر میں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373، آپ وہاں جا کر کے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7373، اللہ نے فرمایا اذ بعث اللہ العیسی مسیح ابن مریم فینزل عند منارة البیضاء شرقی دمشق بین محروزتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آسمان سے۔ کہاں نازل ہوں گے؟ عند منارة البیضاء شرقی دمشق، دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینارے پر نازل ہوں گے۔ ایک سفید مینارے کے بعد فرشتے لائیں گے، انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیسے ہوں گے؟ بین محروزتین، 2
जर्द रंग के कपड़ों में मलबूस होंगे, हल्के जर्द रंग के खूबसूरत कपड़ों में मलबूस होंगे। वाज़िअन कफ़ैहि अला अजनिहति मलकैन, दो फरिश्तों के परों पर अपने दोनों बाजू रखे हुए होंगे, अपने दोनों बाजुओं को, दोनों हाथों को दो फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। इज़ा तअता रअसुहु क़तरा, जो अपने सर को झुकाएंगे तो उनके सर से पानी टपक रहा होगा, ऐसे लगेगा अभी गुस्ल करके आए हैं, हालांकि पानी उन्हें छुआ नहीं, गुस्ल नहीं किया, लेकिन वैसे उनकी कैफियत होगी। इज़ा तअता रअसुहु क़तरा, जो अपने सर को झुकाएंगे तो उनके सर से पानी टपक रहा होगा। व इज़ा रफ़अहु तहद्दर मिनहु जुमान कल लुअलु, जो अपने सर को उठाएंगे तो उनके सर से मोतियों की तरह से बूंदे टपकेंगी। फला यहिल्लु लिकाफिरिन यजिदु रिहा नफ्सिही इल्ला माता, तो उनकी सांस की बू जो भी काफिर को लगेगी वो मर जाएगा। उनकी कोई भी काफिर उनके सांस की बू को पाएगा, उनकी सांस को छुएगी तो उसे मौत आ जाएगी। वह नफ्सुहु यंतही हैसु यंतही तरफुहु, और उनकी सांस वहां तक पहुंचेगी जहां तक उनकी निगाह जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम जहां तक देखेंगे वहां तक उनकी निगाह जाएगी और वहां उनकी सांस पहुंचेगी, और जिस काफिर को लगेगी मर जाएगी, और ये मुस्लिम को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फयतलुबहु हत्ता यदरुकहु बिबाबिल लुद्दिन फयक्तुलहु, तो वो दज्जाल का पीछा करेंगे। उस वक्त इमाम मेहदी कहेंगे कि आइए नमाज, जैसे हदीस पहले गुजर चुकी, कहेंगे आइए नमाज पढ़ाइए, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ाएंगे, कहेंगे नहीं अल्लाह ने आपको बात पर अमीर बनाया है, आप ही नमाज पढ़ाइए। नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद उनको लेकर के दज्जाल से मुकाबले के लिए आगे जाएंगे। दज्जाल जब उनको देखेगा, सही मुस्लिम की दूसरी हदीस में जब उनको देखेगा तो ऐसे पिघलने लगेगा खौफ के मारे, जैसे नमक को पानी में डाल दिया जाए तो पिघलता है, ऐसे पिघलेगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे ना भी मारे तो पिघल के खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक नेजा होगा जिससे वो उसको कत्ल करेंगे लुद के दरवाजे के पास। लुद ये इसराइल का एयरपोर्ट है इस वक्त, लुद के मकाम पर वहां दज्जाल भाग कर जा रहा होगा और वहां जाकर ईसा अलैहिस्सलाम से कत्ल करेंगे और उसका खून लोगों को दिखाएंगे। इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का की कैफियत बहुत तफसील के साथ सही मुस्लिम के अंदर बयान की गई। मेरे भाइयों दोस्तों, देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर तफसील के साथ साथ ये बयान कर दी हैं, और उलमा, बड़े बड़े उलमा जो इस उम्मत से गुजरे हैं, सहाबे किराम इसका तज़किरा करते थे बैठकर। आप बुखारी मुस्लिम की अहादीस उठाकर देखें, अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह की अहादीस उठाकर पढ़ें, सबके अंदर किताबुल फितन, क़यामत की निशानियां, इमाम मेहदी का तज़किरा, सब कुछ बाब मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इससे नवाकिफ, बहुत सारे लोग नवाकिफ की वजह से इसको मजाक समझते हैं, इनकार कर देते हैं, हालांकि हमारे ईमान का हिस्सा है। और कुछ लोग इसका गलत मफ़हूम बयान करते हुए अपने ऊपर उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले दावे किए और अपने अंजाम पर पहुंच गए। कुछ लोगों ने कहा कि इमाम मेहदी वगैरह कोई चीज नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं नाजिल होकर उनकी वफात पा चुके हैं। या कुछ लोगों ने तो यहां तक किया कि खुद ही को महदी बना करके पेश कर दिया। जैसा कि सन 1970 की बात है, सऊदी के अंदर खाने काबा के पास एक शख्स ने अपने आप अपना नाम वगैरह चेंज करके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह रख लिया, अपने आप को मेहदी साबित किया और अपनी एक फौज लेकर के गन मशीन की नोक पर सारे हाजियों को अगवा कर लिया था और जाकर के मकाम इब्राहिम के पीछे बैठ गया था और कहा था कि मैं मेहदी हूं, मेरे हाथ पर बैत करो। ये तरीका हालांकि उनका होगा ही नहीं। और फिर जब हुकूमत को पता चला तो उसको पकड़े और उसको कत्ल किए और फिर उससे जमीन को पाक किया। तो इस तरह से अगर वो होता तो कत्ल क्यों किया जाता? फिर लोगों में ऐलान किया गया कि ये झूठा शख्स था। तो इस तरह से शीए शख्स ने जाहिर किया, दावा किया था। ऐसे ही कुछ लोगों ने कहा, तशरीह की कि नहीं, इमाम मेहदी तो आएंगे हुकूमत करके और दीन को नाफिज करके दीन की तजदीद करके चले जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा, बाद में लोगों को पता चलेगा कि यही इमाम मेहदी है। ऐसी भी तशरीह करने वालों ने की जो कुरान हदीस से मेल नहीं खाती है। इसी तरह से यहाँ इस हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स ने, अंग्रेजों के दौर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के एक शख्स ने, उसने भी दावा किया कि इमाम मेहदी हूं मैं। फिर उसने भी दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूं, मैं ईसा इब्न मरियम। यानी एक ही शख्सियत, दो शख्सियत को उसने एक बना दिया और इस तरह से वो भी अपने अंजाम को पहुंचा। उलमा ने उससे बहसें किए, मुनाजरे किए, यहाँ तक कि वो हिलाक हो गया, अपनी मौत मर गया। लेकिन उसके मानने वाले आज भी मौजूद। आज इस वक्त भी कुछ लोग इस तरह से दुनिया के मुस्लिम ममालिक में दावेदार बनकर खड़े, यूट्यूब पर आप देखते रहते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर किसने किस तरह से दावा किया, मैं इमाम मेहदी हूं, मैं ईसा इब्न मरियम हूं। अपने हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं और खुद आपके विक्रोली शहर के अंदर भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसे लोगों की तरफ दावत दे रहे होंगे, बुला रहे होंगे।
جو اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، دونوں ایک ہی شخصیت کو بنا دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے سنا کسی تفصیل کے ساتھ کہ دونوں دو شخصیتیں ہیں۔ تو یہ بتلانے کا، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی اس طرح سے آ کر کے دعویٰ کرے تو آپ اس کے سامنے یہ سوالات رکھیں کہ حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ساری چیزیں بتلائی کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ظاہر ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا، ان کی شکل صورت کیا ہوگی، اور ان کی وقت کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے مال وہ بانٹیں گے، کس طرح سے وہ اللہ ان کو فتح دے گا، کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نازل ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تاریخ کیا ہے، آپ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے اگر آپ لوگوں کے سامنے سوال کریں گے تو ان کی دعوت ناکام ہو سکتی ہے، ورنہ آج کل نہ جاننے کی وجہ سے اچھے اچھے لوگوں کو وہ اپنے دام میں پھنسا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت سے ثابت شدہ جو مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کو ماننے کی توفیق فرمائے، کیونکہ ان کے انکار سے بھی ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شک و شبہ کرنے سے، ان کا انکار کرنے سے بچائے، اور قرآن و سنت کے خلاف جو بھی پروپیگنڈے ہیں ان سے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حضرت ایمان پر اٹھائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم ولذکر لکم ولذکر اللہ اکبر۔